चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स. ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है, कुछ कंटेंट आपने चैप्टर 1 में भी देखा था, लेकिन यहाँ थोड़ा तफसील से आप देखेंगे. इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से रिसर्च की टाइप्स बनाई हुई हैं. आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि रिसर्च की टाइप्स आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, अकॉर्डिंग टू मेथड. तो डिफरेंट टाइप्स की आप रिसर्च बना सकते हैं, फॉर डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से. यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हम पर्पस के हिसाब से डिवाइड करें रिसर्च को तो इसकी 2 टाइप्स हैं. एक है बेसिक रिसर्च और दूसरी है अप्लाइड रिसर्च. फिर बेसिक रिसर्च को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इन्होंने प्योर रिसर्च में और स्ट्रेटेजिक रिसर्च में. अब ये क्या है, इनको हम तफसील से देख लेते हैं. बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल या थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जब हम कहते हैं ना कि हम बेसिक रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं. आपका कोई मकसद नहीं है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कोई आपकी इंटेंशन नहीं है या कोई आपने करना भी नहीं है. ठीक है ना. अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च में आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं. तो आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं रिसर्च के थ्रू. एक और तरीका ये भी होता है कि अप्लाइड रिसर्च आमतौर पे बेसिक रिसर्च को ही यूज़ करती है. ये बेसिक रिसर्च को यूज़ करती है और जो उनकी फाइंडिंग्स होती है ना, उनके ऊपर ये सॉल्यूशन दे देती है. तो बजाय इसके कि दोबारा एक्सपेंसेस करें, टाइम वेस्ट करें रिसर्च कंडक्ट करने में, ये बेसिक रिसर्च ने ही जो किया हुआ होता है उसी को ये यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसके ऊपर ये सॉल्यूशन या फाइंडिंग्स या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ये दे देते हैं. ठीक है. तो ये है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का एक बेसिक सा डिफरेंस. इस वीडियो की शुरू में मैंने आपको बताया कि बेसिक रिसर्च की भी मजीद 2 टाइप्स हैं. एक है प्योर और दूसरी है स्ट्रेटेजिक रिसर्च. सबसे पहले प्योर रिसर्च को देख लेते हैं. प्योर रिसर्च क्या है? प्योर रिसर्च इज कंडक्टेड ओनली टू एक्सपैंड नॉलेज. आप सिर्फ अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए ही रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी या लोगों की, व्हाटएवर. आप नॉलेज को एक्सपैंड करनी, जो माशरे में अगर एक प्रॉब्लम मौजूद है तो आपको क्यूरियोसिटी है, आपको तजस्सुस है कि वो प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, किन वजूहात के बिना पर ये इस तरह से हो रहा है सोसाइटी के अंदर. मिसाल है, आजकल बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब की तरफ माइल हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया की तरफ माइल हो रहे हैं. क्या कॉजेस हैं जो उनको इस तरफ घसीट रहे हैं बच्चों को? तो ये एक है ना, एक प्रॉब्लम है. छोटे छोटे बच्चे जो है वो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा. तो ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर. अब जब आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि मैं तजस्सुस होगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बच्चे जो है ज़्यादा माइल हो रहे हैं सोशल मीडिया की, तो तब आप इस पर रिसर्च कंडक्ट करेंगे. ये आप अपनी सिर्फ नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए ऐसा करें और आपका कोई मकसद नहीं है, कोई आपका इमीडिएट प्लान नहीं है कि आपने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है. तो आपका कोई डायरेक्ट प्रैक्टिकल गोल नहीं है. फिर प्योर रिसर्च में आपका फोकस होता है थ्योरी के ऊपर, आपका फोकस होता है कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म कैसे? लॉन्ग टर्म ऐसे कि आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, हालात चेंज होते रहते हैं सोसाइटी के अंदर. अगर आज ये प्रॉब्लम है, कल को हो सकता है ये प्रॉब्लम ना रहे, लेकिन आपकी रिसर्च के थ्रू ये एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगी कि पहले ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी के अंदर. फिर दूसरी बात ये कि इसी रिसर्च को यूज़ करके अप्लाइड रिसर्च की जा सकती है, जिसमें वो बाकायदा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे. तो वो इसी प्योर रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म है. अब नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, वो आप खुद ही पढ़ लीजिए, और ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ पर भी पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट्स. अब हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक रिसर्च को. ये भी बेसिक रिसर्च का एक पार्ट है, मगर फ़र्क क्या है इसमें और प्योर रिसर्च में? इसमें ये है, इसमें आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो आपका प्लान ये होता है कि ये लेटर ऑन ये हेल्पफुल साबित हो सॉल्यूशन निकालने में. जो भी प्रॉब्लम आप यहाँ रिसर्च में डिस्कस कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने में लेटर ऑन ये रिसर्च हेल्पफुल साबित हो,
اسی لیے آپ اسے کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے, اس کا ایک گول ہوتا ہے. یہ برج کریٹ کرتا ہے بٹوین پریکٹیکل یوز اینڈ تھیوری اور پریکٹیکل یوز کے درمیان یہ ایک برج کا کام کرتا ہے. پھر یہ بھی کرتا ہے یا کرتی ہے وہ واٹ ایور آپ جو بھی چننا چاہیں. اس کا فوکس زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیور ریسرچ. پیور ریسرچ کے مقابلے میں اس کا فوکس کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ پیور ریسرچ تو صرف اور صرف آپ اپنی نالج کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کنڈکٹ کر رہے ہیں نا. اس میں آپ کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ لیٹر آن میں جا کے اس کا پرابلم کا سولوشن بھی نکالوں گا یا کچھ. لیکن اسٹریٹجک ریسرچ میں اس طرح کا پلان آپ کا ہوتا ہے. اور اس لیے جب آپ پیور ریسرچ کنڈکٹ کریں گے نا تو تب ہو سکتا ہے آپ کچھ فیکٹرز کو نظر انداز کریں, لیکن اسٹریٹجک ریسرچ میں آپ بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں آگے جا کے ان کا سولوشن بھی تو نکالنا ہے. تو یہ ہے. اب اس کی بھی کچھ ایگزامپلس ہیں, ان کو دیکھ لیجئے گا, نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھیے گا. تو اب تک آپ نے دیکھا بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ, پھر اس میں بھی بیسک کی 2 ٹائپس دیکھی. یہ جو آپ نے بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ دیکھا ہے یہ ٹائپس آف ریسرچ ہیں اکارڈنگ ٹو پرپز کے حساب سے ریسرچ کی ٹائپس کی گئی ہیں. اب اکارڈنگ ٹو ڈیٹا ٹائپ یا اکارڈنگ ٹو نیچر اگر ہم ریسرچ کی کلاسیفیکیشن کریں تو اس میں ہمیں 3 ملتی ہیں ٹائپس. اس میں ہے فرسٹ ہے کوالٹیٹیو, دوسرا ہے کوانٹیٹیو ریسرچ, تیسرا ہے مکس میتھڈ ریسرچ. آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز, ان کے اوپینین, ان کے ویوز, ان کے ورڈز, آپ یہ سب کلیکٹ کرتے ہیں. آپ میننگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, آپ نمبرز پہ نہیں فوکس کرتے. اور جبکہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ کا فوکس نمبرز پہ ہوتا ہے, آپ اسٹیٹسٹکس پہ فوکس ہوتا ہے آپ کا. آپ جو ہے وہ جو آپ کے آنسرز ہوں گے نا وہ نیومیریکل ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس. جو بھی آپ کا رزلٹ نکلے گا وہ نیومیریکل ڈیٹا ہوگا, یعنی کہ آنسرز جو ہے وہ نمبرز میں ہوں گے. تو یہ کوانٹٹی کے اوپر ہوتا ہے, بیس کرتی ہے یہ ریسرچ. مکس میتھڈ میں آپ کوالٹی بھی ڈسکس کرتے ہیں اور کوانٹٹی دونوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو آپ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرتے ہیں ان دونوں کو مکس کر کے, یعنی کہ جو مکس میتھڈ ریسرچ ہوتا ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہے. یہ شاید بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ مکس میتھڈ ریسرچ میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ ریسرچر جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ میں نے صرف اور صرف نمبرز میں ہی چلنا ہے, یا میں نے صرف اور صرف اوپینین, ایکسپیرینسز, ورڈز, فیلنگز, ویوز صرف انہیں کو کنسیڈر کرنا ہے. نہیں, وہ دونوں کو کنسیڈر کرے گا. تو یہ مکس میتھڈ ریسرچ ہے. اب اگر وہ پوچھ لیں آپ سے کہ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ کے درمیان سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز بتا دیں تو ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سملیرٹی کیا ہے کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ کے درمیان. ویسے تو میں نے ابھی آپ کو جو پہلے ان دونوں کو ڈیفائن کری تھی تبھی آپ کو ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا کہ کوالٹیٹیو میں آپ کوالٹی میننگ کو فوکس کرتے ہیں, کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں, تعداد یعنی نمبرز کو میں کنسیڈر کرتے ہیں, اپنی ریسرچ کو دیکھتے ہیں. اب ان کی کچھ کامن فیچرز بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جو ان دونوں میں سیم ہیں, کیا سملیرٹیز ہیں. دونوں ریسرچ کنڈکٹ کرتی ہیں سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک وے میں. دونوں کا ایم ہوتا ہے کہ ریسرچ کوشچنس کو کے آنسرز دیں یا پرابلمس کو سولو کریں. دونوں کا ایم ہوتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کا انالیسس کرنا. دونوں جو ہیں وہ پلاننگ دونوں کو چاہیے, دونوں کو ایک ڈیزائن چاہیے, پراپر میتھڈالوجی چاہیے, اس کے بغیر آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. دونوں جو ہیں بوتھ کین بی یوزڈ ان بیسک ایز ویل ایز اپلائیڈ ریسرچ. دونوں ہی بیسک ریسرچ میں بھی اور اپلائیڈ ریسرچ میں یہ دونوں اپلائی ہو سکتے ہیں, یوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کچھ سملیرٹیز ہیں کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. اب ہم اس کے کچھ ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں. تو ڈفرینسز میں سب سے پہلے انہوں نے کیا فرق ہے دونوں میں. تو کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ورڈز, اوپینین, ایکسپیرینسز, ویوز, فیلنگز ان سب کو ڈیل کرتا ہے لیکن نمبرز کو ڈیل نہیں کرتا. ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں, ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کریں. ان کی جو ویو ہوتا ہے وہ سبجیکٹو ہوتا ہے. آپ نے پیچھے سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ویو پڑھا تھا, یاد ہے فرسٹ چیپٹر میں. سبجیکٹو ویو کیا ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کی اوپینین, رائے وغیرہ یہ جو ڈسکس کریں.
ایکسپیرینس یہ کلیکٹ کرتے ہیں. آبجیکٹو ویو میں آپ نمبرس میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے، میں آپ سے کہوں کہ میری کلاس میں آدھے سے زیادہ بچے تو فیل ہیں. یہ ایک پراپر اپروچ نہیں ہے. میں اگر آپ کو یوں بتاؤں میری کلاس میں 28 میں سے 15 بچے فیل ہیں، یا میں اس طرح سے بات کروں، یعنی کہ میں پراپر نمبرس میں بات کروں، تو یہ آبجیکٹو ویو ہے. تو ان کی جو نیچر ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ کی جو نیچر ہے وہ سبجیکٹو ہوتی ہے عام طور پر. دوسرا یہ کہ یہ اسمال سیمپل جو ہے، ان کا جو سائز ہوتا ہے سیمپل کا وہ اسمال ہی ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے سیمپلس کلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں اگزامپل بھی دی ہوئی ہے کہ ہم انٹرویو کریں اسٹوڈنٹس کا اباؤٹ دیئر فیلنگ ٹورڈ انگلش لرننگ. انگلش لرننگ سے متعلق ان کی کیا فیلنگ ہے. اگر ہم یہ انٹرویو کنڈکٹ کریں اسٹوڈنٹس کا کے درمیان، تو یہ جو ریسرچ کہلائے گی یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کہلائے گی. اب آتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں آپ نمبرس میں بات کرتے ہیں، اسٹیٹسٹکس میں بات کرتے ہیں، آپ کا فوکس میجرمنٹ پہ ہوتا ہے اور ریلیشن شپس کو ٹیسٹ کرنے پہ ہوتا ہے. آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے، نیچر جو ہے آپ کی وہ آبجیکٹو ٹائپ کی ہوتی ہے، سبجیکٹو ٹائپ کی نہیں ہوتی. آپ کا جو سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں وہ لارج ہوتا ہے ان کا سائز. اور اس کے علاوہ آپ جو بھی ریسرچ کنڈکٹ کریں گے وہ اسٹرکچرڈ ہوگی، وہ فکسڈ ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے ڈفرینسز بٹوین ریسرچ ٹولز. کس کے ریسرچ ٹولز کے ڈفرینسز؟ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ جو آپ کنڈکٹ کریں گے ان دونوں کے ریسرچ ٹولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ریسرچ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جن کو ہم ریسرچ میتھڈز بھی کہتے ہیں. یہ وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈیورنگ ریسرچ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکیں. تو اب دونوں ہی کوالٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو ریسرچ بھی، ان دونوں کے ٹولز میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا کیا ٹولز اس میں ہوں گے اور کیا ٹولز اس میں ہوں گے، ان دونوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں یہ بتایا ہے کہ ریسرچ ٹول جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹرومنٹس یوزڈ ٹو کلیکٹ ڈیٹا، یعنی وہ ٹولز، وہ انسٹرومنٹس، وہ ٹیکنیکس جو آپ یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم ریسرچ ٹولز کہتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ ٹولز کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں آپ کوالٹیٹیو ریسرچ میں کون کون سے ٹولز ہوں گے؟ انٹرویوز ہوں گے، آبزرویشنس کنڈکٹ کریں گے آپ، اور گروپ پہ فوکس ہوگا آپ کا، گروپس فوکس ہوگا آپ کا، اور کیس اسٹڈی آپ کریں گے. کیس اسٹڈی سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ کے سامنے ایک کیس آئے گا، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کی بیس پہ ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر ہے کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس میں آپ کوشچنئرس بناتے ہیں، سروے کرتے ہیں وتھ فکسڈ آپشنس، اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ شیٹس بناتے ہیں. یہ اس کے ٹولز ہیں. تو یہ دونوں کے ٹولز کا ڈفرینسز ہو گئے.